وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی مکرم حاضرین و سامعین کرام، کل کے درس میں آپ سورۃ النحل کے مضامین اور چیدہ چیدہ آیات کا مفہوم سماعت فرما رہے تھے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، 15واں پارہ، اور قرآن حکیم کی یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل جس کا آغاز، جس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب کے سفر معراج کو بیان فرمایا ہے. معراج سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس سورت کے اندر جو مضامین، جو مباحث ڈسکس کیے گئے ہیں، ان میں مشرکین کو اور حضور علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور پچھلی مثالیں دے کر ان کو سمجھایا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کے واقعات درس عبرت کے طور پر بیان کیے جا رہے ہیں. اس سورہ مقدسہ میں جو بنی اسرائیل جو وائلیشن کرتے تھے، اپنے نبیوں سے عہد کرتے تھے، ان کی بیعت کرتے تھے، ان پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر وائلیشن، پھر حکم عدولی، پھر نافرمانی، وہ جو کام کرتے پھر اللہ کا عذاب، جب اللہ کی پکڑ آتی، اللہ کی گرفت آتی، وہ واقعات بھی سبق کے لیے اللہ نے چیدہ چیدہ مقام پر اس سورہ مقدسہ میں ارشاد فرمائے ہیں. یہ ساری چیزیں بیان کر کے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے کہ اے محبوب، یہ قوم کی طرف سے ایسی باتیں نبیوں کے ساتھ، یہ کوئی نیا کام نہیں، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا رہا. اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں 5 گانہ نماز کی تعلیم دی گئی ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ قرآن حکیم میں جو 5 نمازیں جو ہمیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں، اس کا ذکر بھی اسی سورہ مقدسہ میں مختلف پیرایوں میں اللہ نے فرمایا ہے. اس کی آیت مقدسہ نمبر ہے 71. اس میں ایک موضوع قیامت کا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ دن جب ہم پکاریں گے، بلائیں گے ہر بندے کو اس کے امام کے نام سے. جس امام کے پیچھے وہ چلتا ہوگا اسی کے نام سے ہم پکاریں گے. تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ صفوں کو ترتیب دے گا اور ارشاد فرمائے گا فلاں کے ماننے والوں اس صف میں کھڑے ہو جاؤ. وہ امام آگے ہوگا اور ماننے والے سارے پیچھے ہوں گے، جتنے بھی پیروکار ہو. امام کا معنی ہے وہ شخص، وہ ذات جس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. امام اس کو کہتے ہیں جس کی تقلید کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کے احکام کو مان کر اس پر عمل کیا جائے، اسے امام کہتے ہیں. امام کوئی بھی راہبر بھی ہو سکتا ہے، مقتدا بھی کہہ سکتے ہیں، پیشوا بھی کہہ سکتے ہیں. امام سے معنی لیڈر اور راہبر بھی ہو سکتا ہے. تو جس کے پیچھے بندہ چلتا ہے، جس کی باتوں کو وہ تسلیم کرتا ہے، وہ امام ہوتا ہے، اور باقی پیچھے چلنے والے مقتدی ہوتے ہیں. تو اس طرح اس سورہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ دن جب ہم پکاریں گے ہر بندے کو اس کے امام کے نام سے، یعنی کہ فلاں کے ماننے والوں آ جاؤ، اس صف میں کھڑے ہو جاؤ. تو اس پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ جن کا تو کوئی امام ہوگا وہ تو صف میں کھڑے ہو جائیں گے. تو جنہوں نے کسی کو امام ہی نہیں مانا، جو کسی کے پیچھے چلے ہی نہیں، جو اپنے نفس کے پیچھے چلے ہیں، وہ پھر نفس کے پیچھے ہوں گے، پھر ان کا انجام یہی ہوگا جو ان کے نفس کا حال ہوگا. تو اس پر علماء نے بہت ساری گفتگو بھی فرمائی ہے کہ یہ جو امام اپنا تسلیم کرنا، کسی کو رہبر ماننا، جس کو ہم بیعت کا پروسیس کہتے ہیں، یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی حضور کی بارگاہ میں کوئی بندہ حاضر ہوتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اسلام کو مذہب حق برحق تسلیم کرتا ہوں، قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، اور فرماتے اچھا ایمان لاتے ہو؟ جی لاتا ہوں۔ فرماتے آگے ہاتھ لا ادھر رکھ، چل بیعت کر۔ نبی علیہ السلام اس سے بیعت لیتے کہ ٹھیک ہے زبانی کو تو مان رہا ہے نا، لو ہاتھ رکھو ادھر اور پکا وعدہ کرو، اور پھر سرکار نے فرمایا آپ بول۔ وہ پھر بولتے ہاں میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، جو بھی ایمان کے لوازمات سارے وہ لفظ دہراتا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ بیعت لینا، جو بھی ایمان کا اقرار کرے اس سے بیعت لینا، اور بیعت کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت پاک بھی ہے۔ حضور علیہ السلام پر چونکہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہوگا، اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، تو وہ نبوت کے جو فرائض ہیں، وہ جو مشن نبوت ہے، وہ اللہ نے علماء اور مشائخ کے حوالے کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وارث کس انداز میں ہے کہ وہ مشن نبوت، وہ فرائض نبوت، وہ جو کام ہے نبوت کا، وہ قیامت تک اب علماء سر انجام دیں گے، علماء کے ذمہ کو لگا دیا گیا۔ تو اس طرح بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم تھا، اسی طرح آج بھی اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اسی انداز سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا، یہ بھی جو ہے حضور علیہ السلام، بعض نے تو کہا واجب ہے، بعض نے کہا نہیں سنت ہے حضور کی بارہ، جو بھی صورت ہو، دونوں کو اسلام میں ایک یہ حیثیت حاصل ہے شرعی طور پر۔ اور حتیٰ کہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ وہ بندہ جو فوت ہوا اور اس کے گلے میں بیعت کا پٹا نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، جس کو مسلم شریف میں بھی نقل فرمایا، مسلم کے حوالے سے مشکات میں اس کو درج کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے بڑے وہ راوی ہیں۔ تو اس سے علماء اور شارحین نے فرمایا کہ اس سے مراد ولی اللہ کی بیعت ہے۔ اب اس دور میں چونکہ نبی کے نبوت کا دروازہ تو بند ہے، تو اولیاء کی جو بیعت ہے وہ اس سے مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ سلطان وقت جو اسلامی ریاست کا سربراہ ہے، یہ اس سے مراد ہے یہ بیعت، لیکن چونکہ ہر جگہ پر اسلامی ریاست تو ہے نہیں، اور سلطان وقت تو آج موجود نہیں باقاعدہ طور پر جس کو اسلامی سربراہ مانا جائے، وہ چونکہ موجود نہیں، لہذا قائم مقام ان کے کون ہیں؟ علماء اور مشائخ۔ ان سے وہ بیعت کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے حضور کی بیعتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر صحابہ سے بیعت لی، ایک بیعت کے بعد پھر حضور نے بیعت لی۔ اصل یہ ہے کہ ایک تو ہے نا اسلام میں داخلے کی بیعت، وہ تو حضور ہر صحابی سے لیتے تھے، لیکن کچھ خاص موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر بیعت لی، حالانکہ ان کی وفاداری پہ شک نہیں تھا، ان کے مومن ہونے پر کوئی کلام نہیں تھا، لیکن سرکار نے پھر بھی ایک نئے جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ایک نیا ولولہ اور جوش دینے کے لیے پھر ان سے بیعت لی۔ جیسا کہ بیعت رضوان ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، حضور نے وہ بیعت لی درخت کے نیچے، اور اس بیعت کا فائدہ کیا ہوا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کی بیعتوں کا ذکر کیا ہے، اس سے بیعت دیکھیے کیا عظمت والا عمل ہے۔ اللہ تبارک سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نمازوں سے، روزوں سے، سخاوت سے، خیرات سے، توکل سے، قناعت سے یقیناً بڑے اعمال ہیں، اعلیٰ اعمال ہیں، اللہ پسند فرماتا ہے، لیکن راضی ہونے کا اعلان ان پر نہیں ملا۔ راضی کب ہوا؟
محبوب اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جب وہ درخت کے نیچے تیرے بیعت کر رہے تھے. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بیعت میں پیچھے نہیں تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، وہ یہ نہ سمجھے وہ اکیلے تھے بیعت کر رہے، نہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اب بیعت اور ہاتھ یہ دیکھو نا، اللہ نے اپنی اشارہ ادھر کیا تو پتہ چلا کہ جو جن بڑے بڑے اعمال سے بھی اگر اللہ کی رضا نہ ملے تو بیعت ایک ایسا عمل تو ہے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان صحابہ سے اس وقت کیا جب وہ سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے بیعت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کیا ہے، ایک عہد و پیمان ہے، ایک پختہ وعدہ ہے، ایک قسم ہے، یعنی کلمہ پڑھ کے اور اقرار کر کے یہ قسم اٹھانا کہ میں دین کا وفادار رہوں گا، دین کے احکام پر عمل کروں گا. بیعت حقیقت میں وہی ہوتی ہے جو دین پر چلنے کے لیے ہو. یہ جو آج کل کچھ بازاری بیعتیں بن گئی ہیں نا، کوئی ٹیلی فون پہ کر رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب قسم کی بیعتیں ہیں. اور صرف مقصد کیا ہے، تم اپنا نام کو ساتھ لگا لو لیبل کہ تم فلاں کے مرید ہو، بس جو نظرانہ ہے اس کو بھیجی جاؤ، اور باقی کوئی نماز روزہ حج زکات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس پیر صاحب کی تم پوجا کرتے رہو معاذ اللہ، تو بس ان کو نظرانہ بھیج دو تو یہ کافی ہے. استغفر اللہ، یہ بیعت کا معنی نہیں ہے. بیعت کا معنی ہے دین پر چلنا، سیکھنا، سکھانا. اس لیے شرط رکھی گئی کہ بیعت کس سے کرنی چاہیے؟ اس سے جس سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں، جو آپ کی کچھ دینی مشکلوں میں مدد کر سکتا ہے، جس کے اندر وہ خود تقوی اور طہارت اتنا پایا جائے کہ کم از کم اس کو دیکھ کر آپ دین کی طرف مائل تو ہوں. تو جن کو دیکھ کر دین کے ویسی بندہ بیدار ہو جائے، اس بیعت تو نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. تو بیعت تو کمانا یہ نہیں ہے. تو ہر مومن کی ایمانی بیعت ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن بنتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، خود بخود ایک بیعت ہوتی ہے، خود بخود اس کو ایمانی بیعت کرتے ہیں. کہ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور اس کے آگے جا کر اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں سے بے شک اللہ نے خرید لی ہیں ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے. اور آگے جا کر اسی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. خوش ہو جاؤ مومنوں اس بیعت پر جو تم نے، اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے. بیعت کا معنی سودا ہوتا ہے. بیعت یعنی بیع، جیسے نہیں کہتے ہم بیع کر دیا فلاں چیز کو، یعنی بیچ دیا. یہ خرید و فروخت ہے، یہ سودا ہے، یہ بارگین ہے. تو سب سے پہلا سودا کس نے کیا ہمارے ساتھ؟ اللہ نے. وہ ہے ایمانی سودا. دین کے بارے میں اللہ نے ہمارے ساتھ سودا کیا سودا کہ ہماری جانوں کو اور مالوں کو لے لیا اور اس کے بدلے میں جنت لڑاٹ کر دیا. اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں سے سودا کیا ہے، تو ان کے بدلے میں یہ نہیں تمہارا مال تمہارا نہیں، یہ جان تمہاری نہیں. جس طرح مال میں کہوں گا ادھر خرچ کرنا، یہ جان جہاں میں کہوں گا ادھر صرف کرنی. اور یہ میری ہیں، یعنی جانیں اور مال یہ میرے لیے، اور میری جنت تمہارے لیے. جو میں نے بنائی ہے نعمتیں وہ سب تمہارے لیے. یعنی اللہ فرماتا ہے فاستبشروا، خوش ہو جاؤ اس سودے پر جو تم نے رب سے کیا ہے. یعنی اے مومنوں جو سودا تم نے اپنے رب سے کیا ہے اس پر تم خوش ہو جاؤ. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. تو لفظ اس میں بھی بیعت ہی ہے. تو اصل معنی کیا ہے بیعت کا؟ بیعت کا مفہوم یہ ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، سودا کرنا. تو بیچنے کا کیا معنی ہے؟ بیچنے کا معنی یہ ہے کہ یہ دین کے لیے مال اور جان میرے دین کے لیے، اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں، میں سرکار کی اتباع چاہتا ہوں، کملی والے کی پیروی چاہتا ہوں. تو بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچنا، یعنی دین کے لیے وقف کرنا، دین کے کاموں میں اپنے کے لیے وقت نکالنا، اور پھر سیکھنا اور سکھانا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اپنے عقیدے کا پہرا دینا. یہ ساری باتیں جو بیعت کے اندر آ جاتی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیعت تھی وہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے تھی. یعنی حقیقت میں بیعت تو اللہ سے تھی نا. اللہ جو فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، نیچے سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے. تو حضور ہیں اللہ کے نائب. جو حضور سے بیعت تھی وہ اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے تھی.
جو مشائخ اور اولیاء کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی ہے وہ رسول اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے، وہ حضور کے نائب ہونے کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ اور پھر جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے، جو حکم اصلی کا چیز کا ہوتا ہے وہی اس کے خلیفہ کا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح احترام اور محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو حکم ہے، اسی طرح پھر حضور کے خلیفہ سے وہ حکم ہے۔ اسی طرح جو کام اصل سے لیا جا سکتا ہے وہی کام خلیفہ سے لیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال، وضو اگر بندہ نہ کر سکے، پانی نہیں ہے یا کسی وجہ سے پانی پر قادر نہیں ہے، بندہ استعمال نہیں کر سکتا، تو وضو اگر نہ کرے تو عبادت کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ تیمم کرتے ہیں۔ وہ ڈرائی ایگلیشن ہوتا ہے مٹی سے، تو تیمم کرتے ہیں۔ تیمم وضو نہیں ہے، تیمم وضو کا خلیفہ ہے۔ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، وہ وضو نہیں ہو سکتا، وہ خلیفہ ہے۔ حقیقت اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وضو۔ لیکن وضو نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تیمم۔ وہ اصل نہیں ہے، وہ اصل کا خلیفہ ہے، لیکن اگرچہ وہ اصل تو نہیں ہے، کام سارے وہی کراتا ہے جو اصل کرتا ہے۔ تیمم کرنے کے بعد سارے کام اس سے وہی ہوتے ہیں جو اصل سے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اصل نہیں ہے، اصل ہو بھی نہیں سکتا، لیکن چونکہ وہ خلیفہ ہے، کام سارے اس سے وہی لیے جائیں گے جو اصل سے لیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح علماء فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، جو حضور کے طریقے پر چلنے والے اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ اصل تو نہیں ہو سکتے، لیکن وہ چونکہ خلیفہ ہیں اصل کے، ان سے مقصد سارا وہی حل ہوگا جو اصل سے حل ہوگا۔ تو یہ ایک مثال دی گئی یہاں پر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے عورتوں سے بھی بیعت لی ہے، لیکن عورتوں کی بیعت کا وہ سورہ ممتحنہ میں، قرآن حکیم میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے، اور اس پر صرف اسلام کی بیعت ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ موقعوں پر اور خصوصی بیعت بھی لی ہے، جس طرح صحابہ سے لی ہے نا، اسی طرح اور حضور نے ان سے بیعت لی، ان سے وعدہ پکا لیا۔ وہ کیا ہے کہ اس میں سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب ان سے بیعت لو، عورتوں سے ان سے قسم لو، پکا وعدہ لو کہ یہ شرک نہیں کریں گی، یہ بدکاری نہیں کریں گی، یہ چوری نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان اور الزام نہیں لگائیں گی، نیک کام میں کبھی نافرمانی نہیں کریں گی۔ ان باتوں پر عورتوں سے خصوصی بیعت لی ہے، یعنی ایک ایمانی بیعت ہے نا، ایک خصوصی بیعت اعمال کے لیے بھی نبی علیہ السلام کو حکم ان عورتوں سے بیعت لو، اور حضور نے پھر ان سے بیعت لی۔ لیکن حضور کو بیعت کا جو عورتوں سے بیعت کا طریقہ تھا، وہ سرکار دو علیہ وسلم یا بربری لیتے تھے، یا سرکار کپڑا آگے چادر کر دیتے تھے، وہ چادر کو پکڑ کر وعدہ لیتی تھی، وعدہ کرتی تھیں اور بیعت کرتی تھیں۔ تو لیکن مردوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ایسے کرتے تھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فرماتے اب قسم اٹھاؤ، اب بیعت کرو، بتاؤ یہ کام کرو گے، وہ بیعت ہوتی ہے طریقہ۔ اور وہی طریقہ پھر خلفاء میں بھی راج رہا، پھر علماء میں بھی وہ طریقہ چلتا رہا، اور آج تک 1400 سال ہو گئے وہی طریقہ اور سلسلہ چلتا رہا۔ وہ یہاں پہ فرمایا نا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن سب انسانوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکارے، آؤ فلاں کے پیچھے بیٹھ کر چلو پیچھے ہو جاؤ، ادھر پیچھے لگ جاؤ، اس قطار میں لگ جاؤ، اس لائن میں تم اکٹھے ہو جاؤ۔ تو اس طرح جو حشر لیڈر کا ہوگا، امام کا، وہی حشر مقتدی کا ہوگا، جو صحیح معنی میں اس کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ اس میں بیعت کرنے کے بعد اصل میں استقامت انسان کے اندر ہونی چاہیے، جس سے بیعت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بیعت بندہ کر لے اور اس پر چلے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ کیا اس کو ضائع کی، خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس پورے سارے پروسیس کو بالکل پس پش ڈال دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو حقیقت میں فیض تب ملتا ہے جب بیعت کا وہ جو مقصد ہے اس پر پتہ چلا جائے چلے۔ اگر ایک بندے نے قسم کھائی، بیعت کی، اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے جناب آج کے بعد دین کے طریقے پر چلوں گا، احکام اسلام کی پابندی کروں گا، اپنے فرائض ادا کروں گا، لیکن بعد میں وہ بھول ہی گیا کہ میں نے بیعت بھی کی تھی،
نہ پیر صاحب سے ویسے کبھی ملا، نہ پیر صاحب نے کوئی سرزنش کی ہو نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، وہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، دین کا کوئی حلال حرام کا فرق ہے کہ نہیں، تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ملاقات ہوئی، بس ایک لیبل لگا دیا کہ میں نے فلاں سے بیعت کی. اس بیعت کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا. فائدہ حقیقت میں بیعت اس کا ہوتا ہے جب اس کے طریقے پر بندہ چلتا ہے، اس سے رابطہ رکھ کے کچھ سیکھتا اور سکھاتا ہے اور اس پر پھر عمل کرتا ہے. تو در حقیقت جو بیعت کا طریقہ ہے وہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا عبادت سے، اور اس تعلیم سے، وہ جو تعلیم اس کا صحیح مرشد جو پیر کامل وہ دیتا ہے، وہ طریقہ ہے چلنے کا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 قسم کی بیعت لکھی ہے. یہ سارا ذہنی چونکہ سوال تھا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں نے سوچا کہ چند باتیں میں اس میں عرض کر دوں. ایک ہے بیعت خلافت، ایک ہے بیعت طریقت، اور ایک ہے بیعت جہاد. یہ جتنے میں نے باتیں کی ہیں ان میں سے ایک خلاصہ اس کا یہ سمرائز اس کو طرح کیا جا سکتا ہے. 3 بیعتیں. ایک ہے بیعت خلافت، یعنی ایمان لانے کے بعد خلیفہ کی بیعت کرنا، خلافت کی بیعت کرنا، اس کو اپنا حاکم تسلیم کرنا. ایک ہے بیعت طریقت، جس کا میں نے ذکر کیا علماء اور مشائخ کی بیعت کرنا، کہ ہم دین پر چلیں گے، دین سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، جو بھی حد المقدور ہماری وسعت ہے، جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے، ہم وہ ول ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. یہ ایک بیعت طریقت. تیسری ہے بیعت جہاد، اور وہ جہاد کی وہ تاریخ میں ہو رہی ہے کہ بیعت جہاد ہے کہ جب بھی کوئی حاکم نے اعلان کیا کہ جہاد ہم پر فرض ہے، تو پھر اس وقت ایک نئے سرے سے بیعت وہ لیتا ہے حاکم، رغبت بیعت لیتا ہے کہ آپ جہاد کریں گے اور پیچھے بھاگیں گے نہیں، یعنی دشمن سے مقابلہ کریں گے اور پیچھ دکھا کر بھاگیں گے نہیں. وہ ایک نئی بیعت ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر غزوے کے موقع پر صحابہ سے بیعت لی. کبھی ڈائریکٹ اپنے ہاتھ پر رکھ کے بیعت لی، کبھی آپ نے خطاب فرما کے سب سے بیعت لی کہ بھئی تم کوئی پیچھے تمہارے غزوہ سے بھاگے گا نہیں، دشمن کو پیچھ دکھائے گا، مقابلہ کرے گا، یا شہادت اور یا غازی ہونے کا ثواب دینا ہے. تو اس طرح بیعت جو ہے وہ چونکہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے ایک وعدہ ہوتا ہے. اس پر جس طرح کوئی بھی وعدہ ہم کسی کے ساتھ وعدہ کریں کہ میں قسم کھاتا ہوں میں یہ کام کروں گا اور پھر نہ کریں، تو اس کا وبال تو ہوگا نا، اس کا گناہ تو ہوگا، اس کا عذاب تو ہوگا. اسی طرح بیعت توڑنے کا بھی وبال ہے، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ ایک مثال علماء دیتے ہیں سلسلہ میں کہ جب کوئی خاتون عقد کر لیتی ہے کسی سے، نکاح اس کا ہو جاتا ہے، تو اس نکاح کرنے کے بعد پھر وہ عورت دوسرے شوہر کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. اس کا نکاح ہو گیا نا، تو کیا وہ نکاح ہونے کے بعد سوچ سکتی ہے کہ نہیں فلانا تو ایک دم زیادہ سونا سی، اس کے پاس تو مال زیادہ ہے، وہ تو میرا زیادہ رکھوالی کر سکتا ہے، وہ تو بڑا بہادر ہے. کیا نکاح ہونے کے بعد اس کو یہ حق پہنچتا ہے؟ کبھی کسی بھی اخلاق میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی ضابطے قانون میں، کسی مذہب اور دین کے اندر اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے نا یہ منو پتہ نہیں سی کہ جی عادت دے تو پہلا سوچنا چاہیے، اب تو نکاح ہو گیا. یہی کہے گی نا سوسائٹی کو بیوقوف، تو یہ باتیں تو نکاح سے پہلے سوچی جاتی ہیں. یہ تو اس میں صفتیں کیا ہے، اس میں اچھی کوالٹیز کیا ہے، کون سی برائیاں ہیں، کون سی اچھائی. لیکن جب نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، اس کے بعد اب کیا سوچنا بھائی، اب تو اس کو نبھانا ہے، اور اگر نبھانا نہیں ہے تو پھر طلاق لے لو جو پروسیس ہے. تو پھر طلاق لے کر الگ ہو کر پھر نیا نکاح کر لو. تو کئی ایسے ہوتے ہیں نا جس طرح یہ کبھی کسی قانون اور مذہب نے اجازت نہیں دی کہ کوئی خاتون ہے شادی کسی سے، نکاح کسی سے اور رہ کسی کے ساتھ رہی، رابطہ نام کسی کا لیبل لگا ہوا ہے کہ فلاں کی زوجہ، اور عملی طور پر جو رہائش ہے، لین دین ہے، میل ملاپ ہے، وہ دوسروں سے ہے. تو جس طرح ایک معاشرے کے اندر ایک عورت کو نکاح کے بعد دوسرے مرد کی طرف دیکھنا حرام ہے، اسی طرح طریقت میں بھی ایک مسئلہ ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں جب تم نے بیعت کر لی، جب اپنا کسی کو مرشد مان لیا، تو پھر دوسری طرف تانکا جھانکی کرنا طریقت میں حرام ہے. وہی مسئلہ ہے. اس کی ایک مثال، بہت بڑی مثال ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص ہیں
حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ، مشہور نام امیر خسرو۔ امیر خسرو کی غیرت ایمانی دیکھیے ذرا، انہوں نے ایک بڑی سبق آموز بات ہمیں سکھائی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین آپ نے فرمایا کہ جا خسرو، جا فلاں جگہ پر ایک فقیر ہے فلاں، تو یہ میرا امانت جا کے اس کو دے آ۔ تو حضرت امیر خسرو نے وہ چیزیں اٹھائیں اور چلے دلی کے پار کسی جگہ پر شہر میں۔ امیر خسرو جب صبح گئے، ڈسٹینس تھا کچھ چند میلوں کا، اور 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں میکسیمم اتنا لگنا تھا، آپ نے واپس آ جانا تھا۔ حضرت امیر خسرو صبح سویرے نکلے اور رات دیر تک واپس نہیں آئے، بڑی دیر بعد جا کے واپس آئے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا خسرو وہ دے آئے ہو چیزیں؟ اجی دے آئے ہو، پیسے دے دیا؟ اجی دے دیا۔ تو فرمایا اتنی دیر کیسے، کیا کرتے رہے ہو، کدھر رہے ہو تم؟ حضور بڑا ایک عجیب واقعہ ہو گیا، بس میں کیا بتاؤں، بس ایک مشکل میں پڑ گیا۔ تو میں کیا ہوا حضور؟ میں جب یہاں سے نکلا نا تو رستے کے اندر میں نے دیکھا دنیا ہی دنیا، لوگوں کا ہجوم۔ تو میں کیوں؟ وہ پتہ چلا کہ کوئی اللہ والے فوت ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کا ولی فوت ہو گیا ہے، تو اس کا جنازہ ہے۔ اور اتنی دنیا حضور میں نے آج تک نہیں دیکھی جنازے میں شرکت کرنے والی۔ تو فرمایا وجہ اس کی خاصیت تھی کوئی؟ حالانکہ خواجہ صاحب کو پتا تھا، کشف سے دیکھ لیا تھا اللہ کے ولی تھے۔ تو فرمایا کہ نہیں خاص وجہ ہوگی نا کوئی۔ اور کہا حضور بس میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی کے جنازے میں اتنا رش نہیں دیکھا میں نے، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کا یہ ولی تھا، اس نے اعلان کیا تھا کہ جو میرے جنازے میں شرکت کرے گا، رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، یہ کرم ہے حضور کے صدقے کہ اللہ نے فرمایا جو تیرے جنازے میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہوگا، جو تیرے جنازے کو کندھا دے گا وہ جنتی ہوگا، جو جنازے میں شریک ہوگا۔ تو یا حضرت وہ تو دنیا، پھر وہ جنت کے چکر میں اتنی دنیا، تو مفت میں جو جنت مل رہی تھی، تو ہر بندہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ جنازے میں شریک ہو اور ان کے جا کے وہ چارپائی کو کندھا دے لے، قریب ہو جائے اس جنت میں۔ اچھا منہون پتہ لگ گیا تو جنت چکر چ پھردا سکے۔ آپ نے نا عذرا محبت اور شفقت فرمایا، اچھا تو پھر جنت کے چکر میں اتنی دیر ہو گئی؟ نا 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 حضور یہ نہیں، یہ بات نہیں بالکل سمجھ، یہ اور کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے جیسے ہی سنا نا کہ ان کے بزرگوں کا اعلان تھا کہ جو میرے جنازے کو کندھا دے گا یا جنازے میں شرکت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو میں نے سنتے ہی وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پوچھا ہے وہ مفت میں جو مل رہی تھی وہ لے رہے تھے تم بھی، تم بھاگے کیوں؟ انہوں نے کہا حضور میں نے وہاں سے دور جا کے ایک مکان میں پناہ لی اور جا کے چھپ کے بیٹھ گیا، کئی گھنٹے میں بیٹھا رہا، یہ دنیا ساری چلی جائے، یہ جنازے کا سلسلہ مکمل ہو جائے تو میں پھر باہر نکلوں۔ تو پوچھا خسرو اس میں کیا برائی تھی، وہ تم جا کے تم بھی جنت مفت میں لے لیتے؟ انہوں نے کہا حضور میں اگر اس جنازے میں شرکت کرتا، اگر اللہ والے کا جنازہ تھا، اس میں کوئی قباحت اور برائی بھی نہیں ہوتی، ویسے بھی فرض کفایہ ہے اس میں شرکت کرنا بھی تو عین ثواب ہے، لیکن سرکار اگر میں اس میں شریک ہو جاتا نا تو جو طریقت والے لوگ ہیں نا وہ کہتے بڑا بے غیرت آدمی ہے، وہ دیکھو بیعتیں ادھر کرتا ہے اور جنت دوسری طرف ڈھونڈتا ہے۔ تو حضرت پہلی بات تو یہ ہے میں نے کچھ دیکھ کے بیعت کی ہے، اور میرا یہ ایمان و یقین ہے کہ میرا مرشد جنتی ہے اور میں بھی جنت میں ہی جاؤں گا اور مرشد کے دامن سے وابستہ ہو کر جاؤں گا۔ تو سرکار اگر مجھے جنت میں چاہیے تو آپ کی غلامی میں چاہیے، مجھے کسی اور جگہ سے نہیں چاہیے۔ مجھے پتہ ہے وہ بزرگ تھے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں چلا جاتا تو لوگ کہتے بڑا بے غیرت ہے، اس کو اپنے پیر پر بھروسہ ہی نہیں ہے، یہ جنتیں دوسری طرف تلاش کر رہا ہے۔ یہ سبق آموز بات طریقت کے حوالے سے حضرت امیر خسرو نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی ہے۔ تو بیعت کا مقصد ہوتا ہے بیچنا اپنے آپ کو، بیچنا کس لیے؟ دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے بیچ دینا، تاکہ وعدہ ہوتا ہے پکا کہ جو ہمارا ہے مال اور جان، جیسا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، وہ رب کا ہے اور جنت اور اس کی خاص نعمتیں ہمارے لیے، ہم اس پہ راضی ہیں، اللہ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں۔ بارہ اس وہ کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کے ضمن میں یہ باتیں میں نے وہ تھوڑی سی کر دی ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی اولادوں کو مار دیتے تھے، یا بچپن میں مار دیتے تھے یا حمل کو گرا دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ ظلم کیوں کرتے ہو، وہ کہتے کہ بس ہمارے ذرا وسائل تو تھوڑے سے ہیں، محدود ہیں، ہمارے آمدن جو ہے اس کا ذریعہ تو بہت تھوڑا سا ہے، ہم اتنے بچوں کو رزق نہیں کھلا سکتے، ہم اتنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے، ان کے روٹی پانی کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، خبردار اپنی اولادوں کو غریب ہونے کے ڈر سے یا تنگ دستی کے ڈر سے مت قتل کرو، نحن نرزقهم وإياكم، ہم نے ہی انہیں رزق دینا ہے، ان کو رزق ہم ہی دیتے ہیں اور تمہیں بھی تو ہم دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ کہے نا کہ میں فلاں کو رزق نہیں دے سکتا، اسے یہ اپنے عقل پر دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ رزق تو رب نے دینا ہے، اور رب العالمین کو ہے پہلی صفت ہی رب نے یہ سکھائی ہمیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے ہمارے کوٹ کوٹ کر نہ ذہنوں میں روح میں یہ بات ڈال دی کہ یاد رکھنا، پہلی بات اس لیے سکھائی کہ رب تمہارا وہ اللہ ہے جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ لہٰذا یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں نے یہ کام کیا، اگر نماز پڑھنے چلا گیا تو پھر ڈیوٹی کا کیا بنے گا، اگر میں نے وہ تراویح مسلسل پڑھی تو پھر میرا جناب وہ فلاں کا کیا بنے گا، دیہڑی ضائع ہو جائے گی۔ یہ باتیں جو ہم سوچتے ہیں نا، نہیں، جب اللہ کا کام ہے تو اللہ کا کام کرو، جب دنیا کا کام ہے تو دنیا کا کام کرو۔ تو اگر تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ گے تو اللہ تمہارے کام میں لگ جائے گا۔ یہ بات ہے رب العالمین کا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے کسی بھائی کی، دیکھو نا ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کے کام میں لگا اللہ اس کے کام میں لگ جاتا، یعنی اس کے کام اللہ کرتا۔ تو جو پھر اللہ کے کام کرے تو پھر اللہ اس کا کام نہیں کرے گا۔ دیکھو نا بھئی تم بھائی کا کام کرو تو اللہ تمہارا کام کرے گا، تو تم اللہ کے کام کرو تو پھر اور زیادہ وہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح جو بھی مومن بشرطے کے ایمان پکا ہو، یقین پختہ ہو، اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو پھر ساری چیزیں حاصل ہوں گی، تھوڑا سا بھی اس کا جو سرمایہ ہے اس کے لیے زیادہ بن جائے گا، اس میں اتنی برکت ہوگی وہ اس سے ختم ہی نہیں ہوگا، اس کی ضروریات سے بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر اس میں برکت اٹھ گئی تو قارون کا خزانہ بھی جو ہے وہ بھی تھوڑا نظر آئے گا، وہ بھی پریشان ہو کر کہے گا ہائے اتنا کبھی اور ہوتا، بھی جو ہے وہ تو کھانا پہلے، وہ اس کی طرف تیار نہیں ہے، لیکن وہ پہلے ہی روتا رہے گا ہاں کبھی اتنا اور ہوتا۔ اور حضور نے فرمایا یہ بشر کی خواہش جو ہے نا، اس طرح جو خواہشوں پہ خواہش پہ بڑھائے جاتے ہیں، ان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک منہ میں مٹی نہیں پڑتی۔ منہ میں مٹی کب؟ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، پھر خواہشیں ختم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اولادوں کو اس لیے مت مارو کہ تم ان کے رزق کا بندوبست نہیں کر سکتے، رزق کو ہم دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی۔ تو گویا اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اخلاقیات بھی سکھائے ہیں، معاشیات بھی سکھائے ہیں، ایتھکس بھی سکھائے ہیں، اور اکنامکس بھی سکھائی ہے کہ یہ جو ہے نا فیکٹر تم اس کو کاؤنٹ کرتے ہو، ریکن کرتے ہو کہ بچے زیادہ ہو گئے تو رزق کہاں سے آئے گا، وہ رزق تو ہم نے دینا ہے، تمہیں کیا پریشانی رزق کی؟ دیکھو نا اللہ فرماتا ہے بارش ہم برساتے ہیں، زمین سے غلہ ہم اگلواتے ہیں، دیگر وسائل اور انسانوں کو طاقت کام کرنے کی ہم دیتے ہیں۔ یہ سارے وسائل ہیں نا، یہ انفراسٹرکچر ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سارے تو ہم دیتے ہیں، تمہیں کیا فکر پڑی ہے؟ نحن نرزقهم وإياكم، انہیں بھی رزق ہم دیں گے اور تمہیں بھی رزق ہم دیں گے۔ تو اس طرح یہ ایک عقیدے کو پختہ کیا گیا ہے، لیکن عقیدے پر پکا رہنا اور اس طرح استقامت اختیار کرنا بڑا ڈاڈا کام ہے، یہ ہے بڑا مشکل کام۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی بات آخر میں عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں ان اصعب الاعمال اربع خصال، سب تو مشکل کام، یہ سب سے مشکل کام 4 ہیں، بڑے مشکل کام، لیکن جو کر گزرے پھر اس کی عظمت کے کیا کہیں، اس کی شان ہی بڑا ہو رہا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ آپ فرماتے ہیں العفو عند الغضب، سخت غصہ چڑھا ہونا اس وقت کسی کو معاف کر دینا بڑا مشکل کام۔ ہمارے گاڑی تو چڑھ جائے پہلے تو ڈھونڈتے ہیں کہ چڑھے کدھر، جب چڑھ جائے تو کہتے ہیں ان پہ پھنسے ہیں، جاتا کدھر ہے؟
لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں، اخلاقیات کی عظمت کس میں ہے؟ العفو عند الغضب، سخت غصے دشمن کو معاف کر دینا، اپنے مخالف کو معاف کر دینا۔ فرماتے ہیں معاف کرنے کی جو صفت ہے بعض مقام پر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جو کر گزرے سمجھو یہ صحیح معنوں میں پہلوان ہے، صحیح معنوں میں قوت والا انسان ہے۔ دوسری بات فرمائی والجود فی العسرہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سخاوت کرنا اس حال میں کہ خود پیسوں کی ضرورت ہو، تنگ دستی ہو، خود بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، تو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کام بڑا مشکل ہے، لیکن جو کر گزرے پھر اس کی عظمت کے کیا ہے، پھر اس کی شان ہی بڑا اور بڑا ہے۔ اور مولا کائنات میں یہ جتنی آپ نے چیزیں بیان فرمائی ہیں نا، اللہ نے ان کو خاص حصہ عطا فرمایا تھا، ان کو خاص صفت کی عطا فرمائی تھی، ان کی ذات پاک میں والجود فی العسرہ، اور سخت تنگ دستی میں سخاوت کرنا۔ اور اس واقعے پر کو قرآن گواہ ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، خود جا کے یہودی سے ادھار آٹا لے کے آئے، روزے رکھے ہوئے ہیں 3 دن سے، اور مسلسل جب افطاری کا وقت آتا ہے سائل باہر آتا ہے تو ساری روٹی اٹھا کے اس کو دے دیتا، والجود فی العسرہ، یہ ہے۔ اس حال میں بھی سخاوت کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو کرے سمجھو اس کی عظمت کے کیا ہے۔ فرماتے تیسری بات والعفت فی الخلوہ، عفت یعنی اپنی پاک دامنی کو بچانا اس حال میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو، بالکل علیحدگی تنہائی ہو، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، نہ کسی کا ڈر و خوف، پھر بھی بندہ بچ جائے اس گناہ سے۔ فرماتے ہیں تو مشکل کام، لیکن جو بچ جائے پھر رب کے عرش کے سائے میں رہے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ العفت فی الخلوہ۔ اور فرمایا چوتھی بات وقول الحق لمن یخافہ او یرجوہ، اس بندے کے سامنے بھی حق بات کہنا کہ جس کا ڈر بھی ہو اور جس سے کوئی امید اور لالچ بھی ہو۔ یہ لوگ جو حق بات نہیں کہتے اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو ڈر ہوتا ہے کہ بھائی سچ بولا تو یہ بندہ کر جائے گا، ہم سے مصیبت پڑ جائے گی، یا دوسرا اس سے کوئی لالچ امید ہوتی ہے کہ جب میں آج سچ بولیا نہ تو انہیں میرا کام نہیں کرنا پڑا، پھنس جاؤں گا، یہ کام نہیں کرے گا، مخالف ہو جائے گا۔ 2 ہی وجہ ہوتی ہے نا حق نہ کہنے کی، یا خوف ہوتا ہے یا امید اور لالچ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو بندہ نہ پرواہ کرے خوف کی، نہ پرواہ کرے کسی امید اور لالچ کی، پھر بھی حق بولے، اس سے بڑا جہاد ہی کوئی نہیں۔ سرکار کو ہم سے فرمایا نا کہ افضل الجہاد من قال کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد، سب سے اعلیٰ جہاد وہ ہے کہ جس نے سچ بات کہی، وہ کس کے سامنے؟ ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے، یا کسی اور ظالم کے سامنے، جو بھی ظالم ہو اس کے سامنے جس نے سچ بات کہی اور پرواہ نہیں کی ہے اس کے انجام کی اور اس کے بعد میں جو رد عمل کی، وہ سب سے بڑا عظیم مجاہد ہے کہ اس نے افضل الجہاد کیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ مضامین بھی ڈسکس ہوئے ہیں۔ آگے ایک بڑا خوبصورت اشارہ ہے واقعہ کا، یسألونک عن الروح، یہ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ میرے خیال ہے یہ موضوع کل انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا کہ وہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے حضور سے 3 سوال کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے مشرکین مکہ، تم اپنے بھتیجے سے 3 سوال پوچھو، اگر یہ 3 سوالوں کے جواب دے دے، اگر 3 سوالوں کے جواب دے دے تو جھوٹا، اگر 3 سوالوں کے جواب نہ دے تب بھی جھوٹا۔ وہ کیا چکر تھا وہ کل انشاءاللہ درس میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، آیات ربانی سن کر سمجھ کر عمل کی دولت نصیب فرما، حاضرین و سامعین کی جملہ نیک حاجات کو پورا فرما۔
پوری امت مسلمہ کی ظاہری بات میں مشکلات کو آسان فرما مولا، بالخصوص بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما مولا، جن مریضوں کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے ان پر خصوصی نظر کرم نظر رحمت فرما، رمضان مبارک کی رحمتوں برکتوں سعادتوں سے ہم سب کو بہرہ مند فرما، زندگی میں پھر یہ مقدس بابرکت مہینہ بار بار نصیب فرما مولا، اس کے جتنے ایام ساعات مولا اوقات باقی لمحات باقی رہ گئے ہیں حضور کی سیرت کے مطابق ان کو گزارنے کی سعادت نصیب فرما، ببرکۃ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔